لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد. صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 14 حدیث نمبر 21. باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقی فی النار من الایمان. باب ہے اس بات پر کہ جو ناپسند کرے کفر کی طرف پلٹ جانا، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا ناپسند کرے. کما یکرہ ان یلقی فی النار، جس طرح کہ آگ کے اندر پھینکا جانا اس کو ناپسند ہے. من الایمان، یہ چیز بھی ایمان میں سے ہے. ایمان کے ساتھ ایسی عقیدت اور محبت ہو کہ کفر کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی برداشت اور گوارا نہ کرے، یہ بھی ایمان میں سے ہے. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف دل کی تصدیق، قلبی ایمان ہی کافی و وافی ہے. دل کی تصدیق کر لینا ہی نجات کے لیے کافی ہے. کسی عمل کے کرنے کی یا کسی گناہ سے بچنے کی ضرورت نہیں. ان کا رد کرنا چاہتے ہیں. اس کی تردید کی ہے کہ ایمان اور نجات کے لیے اعمال کرنے اور گناہ سے بچنے، نیکی کے اعمال کرنے اور گناہ والے کاموں سے بچنے کی اشد ضرورت ہے. اس کے بغیر ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا ذائقہ دل میں نہیں آ سکتا. قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. ثلاث، تین خصلتیں، تین خوبیاں ایسی ہیں، من کن فیہ، جس کے اندر بھی وہ خوبیاں اور خصلتیں آ جائیں، وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. ان تین چیزوں میں سے نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وہ آدمی کہ اللہ اس کا رسول اسے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے جو کائنات میں ہے. سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، ان کی محبت کے مقابلے میں کسی اور کی محبت کو نہ آنے دے. مطلب اللہ اس کے رسول سے محبت اور ان کی اقوال سے بھی محبت، ان کے فرامین سے محبت. اللہ اس کے رسول کی بات کے مقابلہ میں کسی خاندان، برادری، کسی وڈیرے، کسی اپنے دوست احباب کی بات کو ترجیح نہ دے. دوسری خوبی، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لا يحبه الا للہ، جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی نیکی تقوی کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے. تیسری خوبی، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، جو ناپسند کرے کہ کفر کی طرف دوبارہ پلٹ جائے، لوٹ جائے، بعد اذ انقذہ اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے اس سے بچا لیا. کفر سے اللہ نے اس کو بچا لیا. کفر سے بچ جانے کے بعد دوبارہ پھر کفر کی طرف لوٹنا ایسے ناپسند کرے، کما یکرہ ان یلقی فی النار، جس طرح ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے. جس طرح آگ میں جانا ناپسند ہے، اسی طرح ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا بھی اس کو ناپسند ہو. کفر سے نکلنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی تو یہ کہ وہ پہلے غیر مسلم تھا اور وہ کافرانہ نظام، اس کا طریقہ کار، وہ کفریہ زندگی اور رسم و رواج چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا. اب وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا انتہائی ناپسند کرے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پہلے سے ابتدا ہی سے مسلمان ہے، اپنے آباء و اجداد سے ہی مسلمان ہے، تو اس کو ایمان کی ایمانیات میں
اسلام اور ایمان کے احکام پر عمل کرنا، اس میں اتنی لذت ہو، اتنی محبت اور عقیدت ہو کہ ان کو چھوڑ کر غیر اسلامی طور طریقے، غیر اسلامی رسم و رواج، غیر اسلامی اپنی بود و باش اختیار کرنا انتہائی مکروہ اور انتہائی ناپسند ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایمان کی لذت اس وقت نہیں آ سکتی جب تک یہ خوبیاں اور اوصاف اپنے اندر پیدا نہ کر لیے جائیں۔ تو صاف ظاہر کہ یہ چیزیں اعمال میں شامل ہیں اور ان کا مرتبہ بھی ایک نہیں ہے۔ کسی کے اندر یہ خوبیاں اور خصلتیں ادنا درجے کی ہوتی ہیں، بعد میں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں۔ جتنی خوبیاں زیادہ اعلیٰ درجے کی ہوں گی، ایمان کی لذت اور مٹھاس بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ تو ثابت ہوا کہ ایمان بھی تمام کا ایک درجے کا نہیں ہوتا، ایمان کے اندر بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں بھی ثابت کی ہیں کہ ایک تو اعمال یہ ایمان میں شامل ہیں، اعمال کے بغیر صرف دل کی تصدیق ہی کو نجات کے لیے کافی سمجھنا یہ درست نہیں۔ دوسرا، تمام کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، ایمان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ باب نمبر 15، باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال۔ باب ہے کہ اہل ایمان کا تفاضل، درجات میں کمی بیشی، فی الاعمال، یہ اعمال کی وجہ سے ہے۔ اہل ایمان کے ایمان کا جو درجات بندی ہے، فرق ہے، یہ اعمال کی وجہ سے۔ اعمال زیادہ ہوں گے تو ایمان بہت اعلیٰ درجے کا، اگر اعمال میں کمی ہوگی تو ایمان اتنا کم ہوگا۔ اس باب میں بھی امام صاحب ارجاء کا عقیدہ رکھنے والے مرجئہ ان کا رد کرنا چاہتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف دل کی تصدیق ہی نجات کے لیے کافی ہے، اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام صاحب بتلانا چاہتے ہیں اگر تصدیق کے بعد اعمال کی کوئی حیثیت نہ ہو تو گناہ گار آخر کار جو اہل ایمان ہیں لیکن گناہ گار ہیں ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، جس طرح کہ آگے روایت میں بیان کیا۔ تو ثابت ہوا کہ اعمال کا اعتبار کیا جائے گا، حالانکہ عقیدہ تو صاحب تمام کا تھا، لیکن اپنے برے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گئے۔ پھر ان کی سزا پوری کرنے کے بعد یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے اس میں تخفیف کر دینے کی وجہ سے ان کو جہنم سے ان سے نکالا جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ نجات کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، اعمال کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدثنا اسماعیل، امام بخاری کے شیخ اسماعیل سے مراد اسماعیل بن ابی اویس عبداللہ بن عبداللہ اصبحی ہیں۔ قال حدثنی مالک سے مراد امام مالک جو امام دار الحجرہ کے نام سے معروف ہیں۔ عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابی ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یدخل اہل الجنت الجنت، داخل ہوں گے جنت والے جنت میں، واہل النار النار، اور آگ والے آگ میں۔ جنت والے جنت میں جب چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یدخلو یہ اس مشہور نسخے کے مطابق یہ فعل ثلاثی مجردی ہی ہے، اور البتہ دارقطنی کے اندر انہی سے یعنی اسماعیل بن ابی اویس کی روایت کے اندر اس میں باب افعال یدخلو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو یدخلو کے بعد اس کا فاعل بھی ظاہر کیا گیا ہے، اس میں عبارت آتی ہے یدخل اللہ، اللہ داخل کرے گا۔ اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا کہ اللہ داخل کرے گا جنتیوں کو جب جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں جب داخل کر دے گا۔ ثم یقول اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان،
نکالو من کانا فی قلبہ، جس کے بھی دل میں ہے مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ایمان۔ خردل رائی ایک نباتات چھوٹا پودا ہے جس کا بیج انتہائی چھوٹا سا ہوتا ہے۔ یہ بطور تمثیل بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے چھوٹا معمولی قسم کی چیز بھی ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی۔ تو اس لیے جس طرح ہمارے ہاں سرسوں کا بیج ہوتا ہے، جس سرسوں کا تیل نکالا جاتا ہے، اسی طرح اس کا ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس کے برابر بھی۔ حبہ ہا کے اوپر زبر ہو، اس میں غلہ یا اناج، گندم، جو وغیرہ جو ہوتا ہے۔ اگر حبہ ہو، ہا کے نیچے زیر ہو، تو صحرائی بوٹیوں کے ایک بیج کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ، نکالو جن کے دل کے اندر بھی ہے مثقال حبۃ، حبہ دانے کے وزن کے برابر، من خردل رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی، من ایمان ہے، اتنا معمولی سا ایمان بھی ہے تو ان کو نکال لو۔ فیخرجون منہا، چنانچہ نکالا جائے گا ان کو، منہا اس آگ سے۔ ان کی حالت کیا ہو چکی ہوگی؟ قد اسودوا، وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ جب جہنم سے نکالا جائے گا جل کر سڑ کر بالکل کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فیلقون فی نہر الحیاء او الحیات، ان کو ڈالا جائے گا نہر حیاء یا نہر حیات میں۔ شکا مالکن، یہ امام مالک کو شک ہوا ہے کہ ان کے شیخ نے الحیاء کا لفظ بولا یا الحیات کا۔ اگر نہر الحیاء ہو تو اس کا معنی ہوگا بارش کی نہر، اگر نہر الحیات ہو تو زندگی کی نہر، یعنی وہ نہر جس کے اندر ڈالنے سے دوبارہ نئی زندگی ملے گی۔ پہلے تمام جلنا سڑنا تمام ختم ہو جائے گا، بالکل نئے وہ انسان تیار ہو جائیں گے۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، بس وہ اگیں گے جب نہر کے اندر ڈالا جائے گا، نہر حیات میں وہ اگیں گے جس طرح اگتا ہے دانہ فی جانب السیل، سیلاب کے پہلو میں، سیلاب کے پہلو کے اندر جیسے دانہ اگتا ہے اسی طرح اگیں گے۔ الم ترى، کیا آپ نے اے مخاطب دیکھا نہیں کہ انا تخرج صفراء مرتویہ، کہ بے شک وہ دانہ یعنی جو سیلاب کے ساتھ بہہ کر دانہ آیا ہو وہ نکلتا ہے زرد رنگ کا لپٹا ہوا، زرد رنگ کا ہوتا ہے، اوپر پتے اس کے لپٹے ہوتے ہیں۔ جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے اندر طرح طرح کی چیزیں بہہ کر بھی آ رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر کسی درخت کا، کسی پودے کا، جڑی بوٹی کا کوئی بیج بہہ کر آ رہا ہو تو پانی کے اندر رہنے کے بعد سے پانی پی کر بڑا پھول چکا ہوتا ہے، بڑی اپنی ضرورت کو پوری کر چکا ہوتا ہے۔ اور سیلاب کے اندر مٹی بھی بہہ کر جاتی ہے، خصوصاً میرا زمین، بڑی زرخیز زمین، وہ سیلاب کے اندر بہہ کر ساتھ جا رہی ہوتی ہے۔ جہاں سیلاب رکتا ہے اس کا اینڈ اختتام ہوتا ہے تو وہاں بڑا کچرا وہاں تنکے ہیں، گھاس پھوس ہے، کوڑا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی دانے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سیلاب کے رکنے کی جگہ جو بہہ کر ساتھ مٹی آئی ہوتی ہے وہ بڑی زرخیز ہوتی ہے۔ ایک تو مٹی زرخیز ہوتی ہے جو پودے کے اگنے کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے، دوسرا اس کے اندر کوڑا ہوتا ہے، کوڑا جیسے ہمیں روڑی ڈال دیتے ہیں کوڑا، تو اس کے اندر فصل اور زیادہ اگتی ہے کہ اس کے اندر اس کی غذا اور طاقت ہوتی ہے۔ پھر اس دانے نے پانی بھی اپنی ضرورت کے مطابق چوسا ہوتا ہے، تو چند ہی دنوں کے اندر وہاں خوبصورت پودا اگتا ہے۔ وہ کچھ اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، کچھ پیلا سا ہوتا ہے، جتنی دھوپ کے سامنے ہوگا وہ سبز ہو جائے گا، جو دوسرا وہ ہلکا ہلکا پیلا ہوگا، اور پھر اس کے پتے مڑے ہوتے ہیں تو بڑا خوبصورت ایک پودا لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے وہ حسین اور خوبصورت ہوتا ہے، اسی طرح انسان جب اس نہر حیات میں ڈالے جائیں گے، جب نکلیں گے وہ تمام ان کا جلاؤ، تمام کا ان کا سیاہ پن ختم ہو جائے گا، بالکل صاف ستھرے نئے وہ بن جائیں گے۔ پیچھے جو امام مالک کو ایک شک تھا، نہر الحیات کا لفظ بولا تھا، یہ نہر الحیات کا،
اس شک اور وہم کو دور کرنے کے لیے امام بخاری ایک دوسری سند بیان کی ہے۔ قال وحیب بن خالد فرماتے ہیں کہ حدثنا عمر، ہمیں عمر نے بیان کیا الحیات، انہوں نے حیات کا لفظ بولا ہے۔ پیچھے عمر بن یحییٰ مازنی کے شاگرد امام مالک تھے، اور امام مالک کو اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا، تردد ہو گیا کہ لفظ حیا ہے یا حیات ہے، تو امام بخاری عمر بن یحییٰ مازنی کے دوسرے شاگرد جو وحیب بن خالد ہیں ان سے یہ لفظ لائے کہ انہوں نے یہ لفظ حیات بولا ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ لفظ حیات نہر الحیات ہوگی، زندگی والی نہر، جس نہر کے اندر چلے جانے کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے ایک نئی اور خوبصورت زندگی مل جائے گی، خوبصورت جسم مل جائے گا۔ وقال خردل من خیر، لیکن وحیب بن خالد نے جو عمر بن یحییٰ مازنی سے بیان کیا ہے، انہوں نے ایک اور فرق بیان کیا ہے۔ پیچھے والی روایت کے اندر من خردل من ایمان کا لفظ تھا، لیکن انہوں نے خردل من خیر کا لفظ بولا۔ خیر بنا اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی خیر، کوئی بلائی ہوگی، اور سب سے بڑی خیر وہ ایمان ہے، تو خیر اور ایمان سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ گناہ گار جو اہل توحید ہیں، عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک نہیں کیا، اگرچہ کتنے بھی بڑے گناہ گار رہے، کتنے بھی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، شرک نہیں ہے، ارتداد کفر نہیں ہے، اسلام میں رہے ہیں، تو آخر کار ان کی نجات ہو جائے گی۔ باقی اللہ کی منشا، اللہ کی مشیت کہ وہ پورے ان کے گناہوں کی سزا دے، کچھ کی دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، تو وہ جہنم میں جانے والے آخر کار جہنم سے نکل آئیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ نجات کے لیے اعمال کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تصدیق تو تمام نے کی تھی، جو جہنم میں گئے ہیں انہوں نے بھی تو تصدیق کی تھی نا، اقرار بھی تھا، تصدیق بھی تھی، اس کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نجات کے لیے اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اعمال کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ جن کا ایمان اس سے زیادہ تھا، جیسا کہ دیگر روایات میں آتا ہے کو جو کے برابر، گندم کے برابر، اسی طرح نیچے نیچے دیکھا جائے گا، آخر کار رائی کے دانے کے برابر بھی جس کا ایمان ہوگا اس کو بھی نکالا جائے گا، حتیٰ کہ اس سے بھی کم کا درجہ آتا ہے کہ رائی کے دانے سے بھی کم جس کا ہوگا اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ تو یہ کمی بیشی اعمال کی وجہ سے ہے، ورنہ اقرار تصدیق تو ان کی تھی، تو اعمال کا نجات کے لیے ہونا یہ لازمی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اعمال کے اندر کمی بیشی ہونے کی وجہ سے ایمان کے اندر کمی بیشی آتی ہے۔ تو یہی کچھ امام بخاری اس باب میں ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ثابت کیا کہ اعمال کا تعلق دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اقرار اور تصدیق کے ساتھ ساتھ اعمال کا اس کا تعلق ہے اور اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ قال حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل انہ سمع ابا سعید الخدری یقول، اس سند کے اندر صالح راوی ہیں، صالح بن کیسان مشہور تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ ابن شہاب سے مراد امام زہری جو اپنے ابن شہاب کے نام سے زیادہ معروف ہیں۔ ان ابی امامۃ بن سہل ان سے بیان کرتے ہیں انہ سمع ابا سعید الخدری کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بین انا نائم، ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، بینا لفظ ایک معنی اسی دوران، یعنی ایک دفعہ، انا نائم میں نیند میں تھا، سویا ہوا تھا، رأیت الناس یعرضون علی، دیکھا میں نے لوگوں کو خواب کے اندر، نیند کے اندر دیکھا
کہ لوگ پیش کیے جا رہے ہیں مجھ پر، وعلیہ قمصن، اور ان کے اوپر قمیصیں ہیں۔ قمص قمیص کی جمع، جس طرح ہم اردو میں قمیص کہتے ہیں، عربی کا یہ لفظ ہے۔ خواب کے اندر بہت سارے لوگ میرے سامنے لائے گئے جنہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھی۔ منہا ما یبلغ الثدیہ ومنہا ما دون ذالک، منہا ضمیر قمص کی طرف جائے گی۔ ان قمیصوں میں سے کچھ تو وہ تھی جو پہنچ رہی تھی ثدیہ، پستانوں تک، پستانوں تک بعض کی قمیصیں پہنچ رہی تھی، یعنی بڑی چھوٹی قمیصیں تھی، صرف ان کے پستان ہی ڈھانپے جا رہے تھے۔ ومنہا ما دون ذالک، اور بعض وہ تو جن کی قمیصیں ان سے علاوہ تھیں، ان سے نیچے تھیں، بعض کی بڑی تانگ اور چھوٹی قمیصیں، بعض کی کچھ بڑی، بعض کی اور بڑی، کرتے 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 درجہ و درجہ قمیصیں ان کی پہنی ہوئی ہے۔ وعرض علیہ عمر بن الخطاب، مجھ پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی پیش کیے گئے، وہ بھی میرے سامنے لائے گئے۔ وعلیہ قمیص یجرہ، ان کے اوپر قمیص تھی جس کو پیچھے گھسیٹتے آ رہے تھے۔ انہوں نے اتنی بڑی، اتنی لمبی قمیص پہنی ہوئی کہ وہ چل رہے ہیں تو قمیص پیچھے گھسٹتی جا رہی ہے، یعنی بہت ہی لمبی قمیص پہنی ہوئی۔ یہ آپ نے اپنا خواب سنایا کہ میں نے رات خواب دیکھا، مختلف قسم کے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، ان کے اوپر قمیصیں پہنی ہوئی ہے، کسی کی چھوٹی قمیص، کسی کی بڑی، کسی کی اور بڑی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص جو ہے اتنی لمبی کو چلتے جا رہے ہیں تو پیچھے زمین پر وہ گھسٹتی آ رہی ہے۔ قال فما اولت ذلک یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول آپ نے پھر کیا تعبیر کی، اس خواب کی آپ تعبیر کیا فرمائیں گے؟ اولتا تعبیر کرنا، خوابوں کی تعبیر یہ درست ہے، تو آپ اس خواب کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ قال الدین، آپ نے فرمایا کہ الدین، الدینہ یہ فعل محذوف کا مفعول ہوگا، اولت الدینہ، میں تعبیر کرتا ہوں دین۔ قمیص جو ہے یہ خواب کے اندر دیکھنا یہ دین سے تعبیر ہوتی ہے۔ تو دین جو ہے جس طرح قمیصیں مختلف تھی، کسی کی چھوٹی ہے، کسی کی بڑی ہے، کسی کی بہت بڑی، اسی طرح دینداری بھی لوگوں کے اندر مختلف ہوتی ہے، کسی کا دین تھوڑا، کسی کا زیادہ، کسی کا اور، کسی کا بہت ہی زیادہ۔ لباس، خواب کے اندر لباس دیکھنا یہ دینداری کی علامت ہوتی ہے، یہ دینداری سے تعبیر ہوتی ہے۔ لباس چونکہ زینت کا بھی سبب ہے، گرمی اور سردی سے بچانے کا بھی سبب اور ذریعہ ہے، اسی طرح ایمان، اسی طرح دین یہ انسان کی زینت بھی ہے اور کفریات، لغویات اور بے دینی سے تحفظ کا بھی ذریعہ ہے۔ جس طرح لباس جو ہے وہ انسان کے جسم کی زینت ہے اور اس کے جسم کا تحفظ بھی ہے، اسی طرح دین جو ہے یہ انسان کی زینت ہے اور انسان کو کفریات سے بچانے والی چیز ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمام کا دین ایک جیسا نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اقرار اور تصدیق تو تمام نے کی ہوتی ہے، اگر صرف اقرار کو یا صرف تصدیق کو یا اقرار اور تصدیق ہی ایمان ہو، اس کے اندر اعمال کا دخل نہ ہو، تو پھر اقرار اور تصدیق تو تمام نے ایک جیسی کی تھی، تو یہ درجہ بندی کس لیے؟ ثابت ہوا کہ اعمال جو ایمان کے اندر شامل ہے، اس کی وجہ سے یہ درجہ بندی آپ نے بیان فرمائی ہے۔ باقی رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس، قمیص پہننا، اس قمیص سے مراد معنوی قمیص ہے، کیونکہ فوراً سامعین کے ذہن میں یہ بات کھٹکی ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی قمیص پہنی کہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی، حالانکہ ٹخنوں سے نیچے قمیص وغیرہ کا، چادر شلوار کا رکھنا یہ تو ممنوع ہے۔ تو ایک لباس حصی ہوتا ہے، یہ ظاہری جو ہم نے لباس پہنا ہوا یہ حصی ہے، ایک ہے معنوی۔ حصی لباس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ مرد کی چادر شلوار قمیص جو بھی پہنی ہوئی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، اور اس کی سخت ممانعت ہے۔ ٹخنوں سے نیچے لباس کے رکھنے کی بڑی سخت ممانعت ہے، اور یہ تکبر ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو معنوی جو لباس ہے، معنوی لباس جو ہے وہ نیچے بھی، ٹخنوں سے نیچے، پیچھے بھی گھسٹتا جائے، کیونکہ معنوی لباس جس سے مراد یہاں ایمان ہے،
تو ایمان جتنا بھی انسان کا زیادہ ہو تو اس لیے جو خواب کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہو بہو وہی تمام چیزیں نہیں ہوتی، یہ ایک معنوی چیز آپ کو دکھلائی گئی تھی۔ تو معنوی لباس کے اندر اس کے اندر چھوٹا بڑا ہونا یہ درست ہے، ورنہ اگر حصی لباس ہوتا تو پستانوں تک لباس قمیض پہننے کا کیا معنی؟ پستانوں تک کون سی قمیض ہوتی ہے؟ صادر قمیض تو نیچے تک ہوگی۔ تو یہ تمام معنوی چیزیں تھیں۔ بہرحال ثابت سے یہ ہوا کہ اعمال یہ ایمان کے اندر داخل ہیں، شامل ہیں، اور ایمان تمام کا ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کے اندر درجہ بندی ہے۔ باقی یہ بھی شاید کسی کے ذہن میں اعتراض آئے کہ سب سے زیادہ شان تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی، تو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو جو آپ کو افراد دکھلائے گئے ان کے بارے میں نا، آپ کو کئی افراد دکھلائے گئے، ان کی قمیصیں مختلف ہیں، انہی کے اندر جو دکھلائے گئے افراد انہی کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، ان کی قمیص سب سے لمبی ہے۔ تو باقی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا مبادلہ اور مقابلہ کیا ہی نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں عقیدہ اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔